وقت قیمتی ہے اور اس سرمایہ کو صحیح جگہ انویسٹ کر کے ہم نے اپنی قیمت بڑھانی ہے۔ جو شخص وقت کے سرمایہ کو ضائع کر دیتا ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی، وہ اپنی قدر و قیمت چھوڑ دیتا ہے، رہ جاتی ہے، اس کو نہیں رہتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ کہیں پہ سرمایہ ہوتا ہے سونا، کہیں پہ گندم، کہیں پہ پیسہ، کہیں پہ پراپرٹی، ہر بزنس کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں نا۔ وقت بھی ایک سرمایہ ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں اور ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اس سرمایہ کا اپنا ذاتی طور پہ کچھ نہیں، اس کو آپ اچھی جگہ استعمال کر دیں، غلط جگہ استعمال کر دیں، اس نے استعمال ہو جانا ہے، گزر جانا ہے وقت۔ جنہوں نے وقت کو صحیح کیلکولیٹ کر کے اچھی جگہ استعمال کیا ان لوگوں کی عزت اور قدر بڑھ گئی، اور جنہوں نے وقت کو ضائع کیا تو وقت نے ان کو ضائع کر دیا اور ختم ہو گیا۔ تو وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے چند گفتگو، چند باتیں انشاءاللہ تعالی عرض کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک سوال اور جواب ہے وقت کے بارے میں، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے تو بہت پسند ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، اپنی پسند کے لیے میں سناتا ہوں۔ ایک مشہور فرانسیسی ادیب ہے والٹائر، اس کی کتاب ہے زیڈگ، تو اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آنسر اس میں نقل کیا ہے، لکھا ہے، بڑا شاندار۔ تو پہلے میں سوال سناتا ہوں پھر جواب۔ لکھتا ہے کہ میگی نے زیڈگ سے سوال کیا کہ دنیا کی چیزوں میں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ طویل بھی ہے اور سب سے مختصر بھی، سب سے زیادہ تیز رفتار بھی وہی ہے اور سب سے زیادہ سست بھی وہی، سب سے زیادہ ڈیوائیڈ بھی ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ کھینچ بھی لی جاتی ہے، سب سے زیادہ نظر انداز بھی کی جاتی ہے، اگنور بھی سب سے زیادہ کی جاتی ہے، اور بعد میں سب سے زیادہ اس کے ضائع ہونے کا افسوس بھی ہوتا ہے۔ اگنور بھی کرتے ہیں، خود اگنور کرتے ہیں اور بعد میں افسوس بھی کرتے ہیں۔ ارے ایسی چیز جس کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، جو معمولی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے اور غیر معمولی چیزوں کو باقی رکھتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ تو جواب ملا وقت، یہ وقت ہے۔ پھر اس کی ڈیٹیل آگے بتائی، بڑی خوبصورت لکھا اس نے کہ وقت سے زیادہ طویل کوئی چیز نہیں کہ یہ ابدیت کا پیمانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور اس سے زیادہ کوئی چیز مختصر بھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے منصوبوں، آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیشہ ناکافی رہتا ہے۔ اس سے زیادہ مختصر بھی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سست بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو کسی امید میں ہو، کسی چیز کی امید ہو، یا کہیں انتظار میں وہ بیٹھا ہو تو یہ بہت سستی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی چیز نہیں، کس کے لیے؟ جو خوشی کے لمحات میں ہوتا ہے، ایسے تیزی سے وقت گزر جاتا ہے۔ طول میں ہو تو ابدیت تک کے پہنچتا ہے، اور چھوٹا ہونے کی بات ہو تو سیکنڈز کے بھی کئی حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ہر شخص وقت کو نظر انداز کرتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے تو ہر شخص افسوس بھی کرتا ہے۔ وقت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اگر وقت نہیں ہے تو کام بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ وقت ہر معمولی واقعے کو بھلا دیتا ہے، اگلی نسل تک نہیں پہنچنے دیتا، اور ہر اہم چیز کو اگلی نسلوں تک پہنچا دیتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ تو یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے اور اس کے اندر بڑے ہی فوائد ہیں اگر تو ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں۔ آج ہم وقت کے قدردان نہیں رہے۔ ہمارے اکابرین وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے بھائی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو تحریک آزادی پاکستان کے بڑے سرگرم رکن تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شاگرد تھے، تو اپنے والد صاحب کی وصیت نقل کرتے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے کام کے دوران وقت کو بار بار دیکھتا رہا کریں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ٹائم کو بار بار دیکھتے رہیں، بار بار دیکھتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کیا تھی، نصیحت کیا تھی اپنے بیٹے کو، صاحبزادے کو، کہ کام کے دوران ٹائم کو دیکھتے رہا کریں. جو مجھے اس کا فائدہ ملا عمل جب اس کا میں نے کیا، لوگ ملنے آئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے میں ہیڈ آفس میں ہوں، گھر پہ ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، جب میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو اگلے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنا ہمیں وقت لینا چاہیے اتنا لے کے بس پھر ہم جائیں. تو اگلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی چلے جاتے ہیں، کام پورا، کام یہ نہیں کہ کام نہیں پورا کرنا، اس کا یہ مراد نہیں ہے اس سے. اور دوسرا، جب ہم ٹائم کو دیکھتے رہتے ہیں تو ذہن میں جب ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہو نا جس شخص نے، اور وہ ٹائم کو دیکھتا رہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. تو بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. یہ ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے. اگر ہم ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے، اپنی زندگی کو بامقصد نہیں بنائیں گے، تو وقت ضائع ہو جائے گا، بہت ضائع ہوگا. اچھا، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بڑی خوبصورت عادت تھی. عمل بہت دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اہمیت بہت بڑی ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واک کیا کرتے تھے. عام طور سے فجر کے بعد معمول تھا واک کرنے جاتے تھے. یہ واک کرنا صحت کے لیے ضروری ہے، صحت کی حفاظت واجب ہے. اب وہ ایک دن جا رہے ہیں اپنی روٹین میں واک کر رہے ہیں، تو انسان کا دماغ تو چل رہا ہوتا ہے ہر وقت. تو چلتے چلتے اچانک ایک جگہ رک گئے، جیب سے ڈائری نکالی، پین نکالا، کچھ لکھ لیا، پھر چل پڑے. پھر کچھ یاد آ گیا، اگر واک اگر آدھا گھنٹے کی ہے، گھنٹے کی ہے، پھر کچھ یاد آ گیا، جیب سے پینسل ڈائری نکالی، نوٹ کر لیا، چلتے رہے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضرت یہ کیا ہے؟ آپ واک کرتے کرتے ایک دم ڈائری نکال لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، کیا ہو، کیا آپ کی عادت ہے، کچھ فرمائیے. تو حضرت تھانوی رحمہ نے فرمایا کہ میرے دماغ میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، کوئی نقطہ پیدا ہوتا ہے. وہ تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھ لی، اور کتنے کام تو اللہ نے ان سے لیے. کہتے جیسے ہی کوئی خیال پیدا ہوتا ہے اسی وقت میں اس کو صفحات میں لکھ کر قید کر دیتا ہوں، اپنے دماغ کے بوجھ کو کاغذ پہ منتقل کر دیتا ہوں، فری مائنڈ، خوش رہتا ہوں، سکون میں رہتا ہوں. اب بات تو آرام سے دیکھنے میں ہے تو سادہ سی چھوٹی سی ہے، لیکن نفع اس کا بہت بڑا. ایک دم خیال آیا اور ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا اور دماغ میں پکا لیا، اچھا ہاں اس کو مجھے اس وقت میں اس کام کو کرنا ہے. پھر ایک اور خیال آیا، پھر ایک اور خیال. کتنے خیالات پکائیں گے، کچھ مس بھی ہو جائیں گے، موقع پہ یاد نہیں آئیں گے، بعد میں یاد آئیں گے. تو یہ بڑی زبردست عادت ہے. کوئی خیال آیا فوراً نوٹ کر لیا. اسی طرح گھر کے کام ہیں، جو باقی کام ہیں، میں ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ابھی ڈسکشن کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو اس کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو بڑی برکتیں ہوں گی. اچھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کے شام تک ان کا ٹائم ٹیبل ایسے تھا جیسے کہ رپورٹ کوئی ہونا جس کو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ یہ، اس ٹائم پہ یہ، اندر الارم لگ جاتا تھا ان لوگوں کے، اس کام کو اسی ٹائم پہ کیا کرتے تھے. ایک آدمی کا نظام پورا بنا ہوا صبح سے لے کے شام تک کا، اس کے اوپر چل رہے. اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شیخ، اپنے پیر صاحب آ گئے، استاد آ گئے، کوئی اور بڑے آ گئے، تو کیا کریں بھائی، اس کام کو چھوڑیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تھانہ بھون میں تھے، اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو ان کے استاد حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. اتنے بڑے آدمی اور استاد بھی. اب شاگرد کے لیے تو ایک استاد کا ادب ہو، باقی کاموں کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا، جو ضروری اکرام اور چیز سی ان کی راحت کا انتظام کر کے، اور کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میرا فلاں معمول ہے، اس وقت میں کچھ لکھنے کا کام کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں وہ تھوڑا وہ کام کر کے آ جاؤں. تو جیسے ہی آپ نے اجازت مانگی، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شوق سے اجازت دی، کہا کہ ہاں جاؤ، اور اپنے کام کا، اپنی روٹین کا حرج نہ کرو، کام کو کر کے آؤ. شاگرد نے استاد سے اجازت مانگی، استاد نے کھلے دل سے اجازت دی، برا نہیں محسوس کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کچھ کام کیا اور واپس آ گئے. پورا بھی نہیں کیا، تھوڑا سا مختصر کر لیا اپنے استاد کے اکرام میں، لیکن ایک معمول تھا وہ پورا ہو گیا.
یہ بات بھی سیکھنے کی، عمل کرنے کی ہے کہ انسان ادب کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان معاملات کو کرے تو بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے قدردان تھے۔ تو ایک مرتبہ اپنے بچوں کو کہنے لگے، ان کے بچے کون ہیں؟ بڑے بڑے اکابرین امت کے ہیں ماشاء اللہ۔ کہنے لگے کہ بچوں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بات تو ایک آسان سادہ سی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی سمجھنا چاہے تو۔ فرمایا کہ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہر کام کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے اور ہر وقت پہ کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ الفاظ میرے فرمانے لگے کہ جب میں واش روم میں جاتا ہوں نا، ٹوائلٹ میں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی وقت زیادہ لگنا ہے، اور اس وقت کے خالی بیٹھنا بھی مجھے عجیب لگتا ہے، میں لوٹا ہی دھو لیتا ہوں۔ چلو لوٹا ہے گندا ہے، اس کو ذرا صاف کر لو، اچھی طریقے سے کر لو۔ کیا مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے، ہاتھ فارغ ہیں تو چلو ان ہاتھوں سے میں لوٹا دھو لوں، کچھ دیکھ لوں کیا میں اندر رہتے ہوئے کر سکتا ہوں، کہ یہ وقت بھی میرا قیمتی بن جائے۔ اور ایک سچی بات ہے، مشاہدے کی اور تجربے کی بات ہے، جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہی زیادہ کام کر سکتے ہیں، فارغ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت جی کی کتاب ہے خطبات فقیر جلد نمبر 19، اس میں ایک بیان ہے وقت کی قدر، بڑی اہم اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کسی کو اگر کام کہنا ہونا تو مصروف بندے کو کام کہنا، کیونکہ مصروف ترین بندہ اس کام کے لیے بھی وقت نکال لے گا۔ فارغ بندے کو کام نہ کہنا، فارغ بندے کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس نے کیا کرنا، وہ نہیں کر سکتا۔ فارغ بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مصروف لوگ جو آلریڈی 10 کام کر رہے ہیں وہ 11واں 12واں بھی کر لیں گے، جو کوئی کام نہیں کر رہا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ بندہ سوچے آخر کیا بات ہے کہ ایک آدمی 10 کام کر رہے اور ایک بھی نہیں کر رہا، 10 والا 2 اور کر کے 12 کر لے گا، ایک والے سے 2 نہ ہو۔ بات یہی کہ اس نے اپنی زندگی کو منظم کیا ہوا، آرگنائز کیا ہوا ہے، کوئی کسی چیز کا پابند بنایا ہوا ہے، کچھ اصول اس نے بنایا ہوا، اس پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگا کرتی، فری میں ضائع ہو جاتا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت کی مثال برف کے مانند ہے، جیسے برف لائے تو پگھلتی رہتی ہے پگھلتی رہتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی برف بھی ہر وقت پگھل رہی ہے۔ اگر ایک آدمی کی زندگی کے 70 سال ہیں تو 1 سال اس کی زندگی کا حصہ ہوا، زندگی کو اگر 1 سال پہ ہم ڈیوائڈ کریں تو اس کی زندگی کے 70 حصے ہو گئے، اور 1 سال کو اگر دنوں پہ ڈیوائڈ کریں تو 365 دن ہو گئے۔ یعنی جو 1 دن ہے یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دن گزر گیا یعنی میں گزر گیا، دن گزر گیا یعنی میرا ایک حصہ گزر گیا، دن گزر گیا گویا میرا ایک حصہ گزر گیا، میں پگھل رہا ہوں، میرا وقت پگھل رہا ہے، یہ وقت میں ہوں۔ اس سے انسان سوچے یہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ آج کے کام کو کل پہ چھوڑنا، عقل مند اور دانا جینیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑتے، آج کا کام آج ہی مکمل کرتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے قدردان تھے۔ آج کا کام کل پہ چھوڑنے والا فارمولہ ان کا نہیں تھا، کاموں کو سمیٹتے اور کام بہت ہوتے تھے۔ ایک دن ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آج وقت گزر رہا ہے، تھکن لگ رہی ہے، تو آج کا یہ کام چھوڑ دیں، کل کر لیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ کل کے کام بھی میرے اتنے ہی ہیں، آج کا کام بھی کل کے پر ڈال دوں تو وہ کیسے پورے ہوں گے؟ میں آج کا کام آج ہی کروں گا، کل کے کام پھر کل میرے میں کون سا وقت نہیں ہوگا بھی، اور کون سا وقت ہوگا کل؟ کیسے تو نہیں کہ کام نہ ہو۔ تو مصروف لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جابز کو پورا کرتے ہیں، جو بھی ان کے اوپر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو ان کی جابز ہوتی ہیں وہ جاب ڈن کرتے ہیں، پھر کام سے نکلتے ہیں ٹائم ٹیبل بنا کے۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے، بیٹا آیا، جگایا، ابا جان باہر اتنے لوگ آپ کے لیے انتظار میں کھڑے بیٹھے ہیں ویٹنگ میں، آپ ادھر سو رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا
میرے بدن کا بھی میرے اوپر حق ہے، اور میں نے اپنے بدن کے اوپر سواری کرنی ہے، میرا بدن سوار ہے، میں نے اس پہ سواری بن کے سارے کام کرنے۔ اگر میں نے اس کو صحیح پورا مکمل آرام نہ دیا تو میں سواری کس پہ کروں گا؟ گویا کہ میں اپنے کام کیسے پورے کروں گا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آج کا کام کل پہ کیسے چھوڑ دوں، مجھے سارے کام پورے کرنے، اور دوسری جب آرام کرنے آ گئے تو آرام بھی جو اتنا ضروری ہے، ہماری طرح نہیں 12 گھنٹے آرام، کام ہم 8 گھنٹے کریں تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تو جو ان کا آرام کا 5-6 گھنٹے کا معمول ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا، جو بھی معمول ہوگا، جب اس پر آ گئے اب وہ آرام کرنا ہے۔ بیٹا کہہ رہے حضرت والد صاحب باہر لوگ بیٹھے ہیں انتظار میں، کہا میں آرام اپنے جسم کو نہ دوں کام کیسے کروں گا؟ کیا فرمایا کہ میں اپنے جسم کے اوپر سوار ہوتا ہوں، میرا جسم میری سواری ہے، اس کو آرام دینا ضروری ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شریعت نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں وقت کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے بھی پریکٹیکلی عملی طور پر وقت کی قدر کر کے دکھائی۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ ہم مسلمان جو وقت ضائع کرنے والے ہیں، مجھے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وقت کی قدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وقت کی قدر ہے، اور صحابہ کرام کے پاس بھی وقت کی قدر ہے۔ تو ہم ناقدروں کا کیا بننا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کی قدر کیسے ہے، اس پہلو پہ اگر غور کیا جائے تو میں پہلے دعا کر لوں کہ یا اللہ مجھے اس پہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کیونکہ ابھی دوران بیان ہی آپ لوگوں کی برکت سے یہ مضمون دل میں آیا ہے، پہلے نہ کبھی پڑھا نہ سنا ہوگا، کہیں لکھا ہوا مجھے معلوم نہیں ہوگا کہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت کی قدر یہ کیسے ہم جج کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا ایک عروج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ سارے جادوگری کو پیچھے چھوڑ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس کو بہت عروج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ ساری میڈیکل سائنس کو پیچھے چھوڑ گئے، کہ ان کے وقت میں وہ چیز، ان کے وقت میں یہ چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری اور زبان دانی کا عروج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید معجزہ عطا کر دیا، سارے فارغ ہو گئے، سب بڑے بڑے بولنے والے گنگے ہو گئے، عجمی ہو گئے، بڑے بڑے عربی عجمی ہو گئے۔ اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ وقت کی قدر نہیں ہے؟ یہ وقت کی قدر کا ایک مثال ہے کہ کس وقت کون سا ٹائم کرنا ضروری ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، یہ بھی تو وقت کی قدر ہی کی علامت ہے۔ دوسرا پہلو لے لیجئے، عبادات، تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ تو قید کیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کے لیے الگ وقت، اس وقت میں ادا کر لی تو ادا، اس وقت ادا نہ کی تو قضا، دونوں کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے اسی مہینے میں رکھنے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نبی علیہ السلام نے کیسے بتایا کہ وقت کی قدر اور وقت کے اوپر وہ کام کرنا جس کام کے لیے وہ وقت ہے۔ ایک آدمی نے رمضان کا روزہ ویسے ہی چھوڑ دیا، بعد میں خیال آیا غلطی کی، فرمایا قیامت تک یہ روزہ رکھتا رہے، جو ثواب یہ چھوڑ چکا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، واپس نہیں آتا، رکھتے رہے روزہ۔ اس وقت پہ نہیں کیا۔ تو ہر کام کا وقت، حج ہے، 9 ذوالحجہ کو میدان عرفہ میں
احرام باندھ کر حج کی نیت سے پہنچیں گے تو حج ہوگا. آج بھی عرفہ وہی ہے، کوئی آج چلا جائے اس کا حج نہیں ہوگا، وہ وقت نہیں. سونے اور جاگنے کا نظام اللہ نے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے اللہ نے بنایا. اب ایک آدمی 24 گھنٹے میں سے 7 گھنٹے سونے کا عادی ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر وہ رات عشاء 9 بجے سے لے کے صبح تک سو رہا ہے، فجر سے پہلے تک، اور وہ 6 گھنٹے، اگر آج کل تو 7-8 گھنٹے ہیں، اب یہ جو سو رہا ہے یہ بہترین ٹائم ہے اس کے سونے کا. اگر کوئی شخص اس سارے وقت میں جاگتا رہے اور دن میں 7 کی جگہ 8 گھنٹے بھی سوئے، یہ بیمار ہو جائے گا. بھائی 7 گھنٹے ہی سونا ہے نا، تو میں ساری رات جاگوں اور دن میں 8 گھنٹے سو جاؤں، چلو 7 کی جگہ 8 چلے جاؤں، نہیں پورا ہو سکتا. نقصان جو صحت کا نقصان ہو چکا ہے رات جاگنے میں، وہ دن کی نیند سے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، فطرت کے خلاف ہے. جو ساری رات جاگ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، بالآخر ان کے لیے صحت کا کام خراب ہو جاتا ہے، معدے ان کے بڑے خراب ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے کہا ان کو معدے کا مسئلہ، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، یہ مسئلے وہ مسئلے، اصل مسئلہ معدے کا. تو انہوں نے 2 کام کیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے ہی بتا دوں، میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ حکیم، نہ طبیب، کیونکہ جب میں اس قسم کی باتیں بتاتا ہوں نا تو لوگ اپنی اپنی بیماریاں پھر مجھے بتانی شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت اس کا بھی بتا دیں، اس کا بھی بتا دیں. تو میں تو ایک دن بیگم کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم دونوں میاں بیوی ادھر ایک آستانہ کھول لیں اور لوگوں کو تعویذ، پرچیاں اور عملیات دینے شروع کر دیں، مجھے تجارت پہ، کاروبار پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں بیٹھا بیٹھا بڑا آ جائے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ٹوٹکے دینا شروع کر دوں تو بڑے لوگ آئیں گے. مدینہ طیبہ سے کوئی مٹی منگوا کے نا، تھوڑی سی پاکستان کی مٹی میں ملا کے پھکی رکھ لو، مدینہ کی پھکی، پیر صاحب دی پھک آلی، یہاں چل پڑنی ہے. تو بھائی میں نہ ڈاکٹر نہ حکیم، ٹھیک ہے نا، لیکن کچھ چیزیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں. بھائی عمر کے 50 سال گزرے ہیں ماشاءاللہ، تو دیکھنے میں، تجربے میں، پھر اتنا میرا پبلک ڈیلنگ ہے، ڈیلی انٹریکشن ہے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں سے الحمدللہ، پھر سفر ہیں ملک بیرون ملک، تو مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں، کسی سے پتہ لگ جاتی ہیں، تو لوگوں کے فائدے کے لیے بتا دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حکیم یا ڈاکٹر ہو گیا. جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے نا، کھانا ہضم نہیں ہوتا یا مختلف قسم کے مسائل، وہ 2 کام کر لیں، انشاءاللہ العزیز تقریباً سب کو فائدہ ہو جائے گا. ایسے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، میرے پاس فیڈ بیک ہے. پہلا کام کیا ہے؟ رات کی نیند لیں، رات کی نیند لیں. دوسرا، چائے چھوڑ دیں. رات کی نیند پوری ہو اور چائے چھوڑ دیں، یہ معدے کے مسئلے حل ہو جائیں گے. لگتا ہے آپ کا بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ دونوں کام آپ بھی کریں، پھر فیڈ بیک دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. تو رات کی نیند صحیح لے لیں اور جناب علی چائے چھوڑ دیں، دیکھیں معدہ کیسے سیٹ ہوتا ہے. یہ بھی وقت کا معاملہ آ گیا نا، رات کی نیند. تو رات کی نیند کا مقابلہ دن کی نیند سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوالٹی یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس حساب سے. تو یہ فطرت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، اللہ رب العزت نے ایسے ڈیزائن کیا. تو ہماری مکمل شریعت وقت کے حساب سے. زکوٰۃ ہے تو وقت کا سلسلہ، جتنی بھی عبادات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی وقت ہے. اور ہم مسلمان بے وقتے ہیں جی، وقت ہی کوئی نہیں جی. نہیں، ہماری غلطی ہے. کام کو اس کے وقت میں کرنے کا جو ثواب ہے نا، وہ ایک اور مثال سے، واقعے سے سن لیجئے. آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو جہاد کے لیے بھیجا. کئی ہزار کا لشکر تھا. فرمایا کہ ان کو امیر بنا دیا، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کو امیر بنا دیا جائے، یہ شہید ہو جائیں تو ان کو امیر بنا دیا جائے. تو 3 کا نام لیا اور تینوں کو کہا یہ شہید ہو گئے تو پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، اور اگر یہ تیسرے بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جن کو چاہے بنا لے. تو یہ تینوں ہی شہید ہو گئے تھے، اور پھر مسلمانوں نے عبد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنرل بنا لیا تھا اس سفر میں، جنگ موتا میں. اب یہ جو صحابی تھے غالباً عبداللہ بن ابی رواحہ نام تھا ان کا، بہرحال ان تینوں میں سے کوئی ایک
ان کو یقین تھا کہ آقا کی زبان سے نکلا ہے یہ شہید ہو جاتے ہوئی ہو، یہ اس کا مطلب مجھے شہادت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے خواہش ابھری، جمعے کا دن ہے، آقا کے پیچھے مسجد نبی شریف میں یہ آخری جمعہ تو پڑھ لو۔ وہ 3000 بندہ ہے، اس کی موومنٹ میں ٹائم لگتا ہے، میں اکیلا بندہ دوڑاتا ہوا سواری کو پہنچ جاؤں گا۔ اور آج بھی اگر 50 گاڑیاں جا رہی ہوں ایک سفر پہ، ان کی سپیڈ کم ہوگی، اور ایک آدمی اکیلا ہو تو اس کی سپیڈ اور ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو ٹیکنیکلی بات تو غلط نہیں تھی، پہنچ سکتے تھے۔ اور ان کو پتہ ہے میرا آخری جمعہ، آج کے بعد مسجد نبی میں مدینہ میں نبی کے پیچھے جمعہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے اس خواہش کو پورا کر لیا۔ نماز جمعہ کے بعد آقا کی نگاہ پڑی، پوچھا تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ آپ ادھر کدھر؟ عرض کیا خواہش بتا دی، کہا نا 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 نا، تم ان کے جو ثواب تک اب نہیں پہنچ سکتے جو صبح نکل گئے۔ بھائی میرا حکم تھا نکلو، اب بس نکلو، اب یہاں نماز نہیں پڑھنی، اب تمہارا کام ادھر ہونا ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی تو وقت کے حساب سے معاملہ ہے نا، وقت کی قدر کے کئی پہلو ہے نا، تو کام اس وقت پہ کرنا۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک حافظ قرآن تھے، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے کچھ عرصے کے بعد خواب میں کسی کو ملے، اگلے نے پوچھا خیریت؟ کہا مغفرت ہو گئی، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو آپ اگر مجھے یہاں قبر میں بھی تلاوت کی اجازت دے دیں تو میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر حافظ صاحب نے خواب میں ہی بتایا اس بندے کو جس نے خواب دیکھا کہ جب سے میرا انتقال ہوا اس وقت سے لے کے ابھی تم سے جب میں مل رہا ہوں 70,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر چکا ہوں۔ اب اس دیکھنے والے کا سبحان اللہ، جیسے آپ کی زبان سے ابھی نکلا سبحان اللہ۔ اب یہ جو حافظ صاحب تھے نا، ہے بڑے افسوس سے کہنے لگے، کیا کہا کہ میاں تمہارے اس ایک سبحان اللہ کا ثواب میری ساری تلاوت سے زیادہ ہے، کیونکہ تمہارا ابھی عمل باقی ہے، میرا تو عمل ختم ہو چکا ہے، تو مجھے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دے دی، میں پڑھ رہا ہوں، اب میں 1 دفعہ پڑھوں 70 دفعہ پڑھوں یا جتنا بھی پڑھوں، اعمال نامہ بند ہو چکا، اس میں مجھے نیکی نہیں مل رہی۔ یہ کیا ہے؟ وقت کی بات۔ بچے ذرا بیٹھ جاؤ، ان کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، ساتھ رہیں گے نا تو شرارتیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، شاباش۔ اچھا جی، تو وقت کی قدر کی بات ہو رہی تھی، تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ آپ کسانوں سے پوچھ لیجئے، کہ جس وقت فصل آج کل مونجی کی فصل کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ مونجی اترے گی پھر اگلا کوئی کام شروع ہو جائے گا۔ میں یہ والا بھی تھوڑا سا کاروبار کرتا ہوں، تو آج بھی مونجی تھوڑی سی خریدی ہے الحمدللہ، تو وہ ایک الگ خیر، تو اس وقت وہ کام چل رہا ہے۔ مارچ اپریل میں نہیں، مارچ کے شروع میں آلو کا کام شروع ہو جائے گا، اس کے بعد گندم ہے، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہے نا۔ تو ہر بندے نے پہلے پلاننگ کرنی ہے کہ مجھے کون سی فصل کب لگانی ہے، کب لینی ہے۔ اس پلاننگ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ الیکٹرانکس میں ابھی ہیٹر کا سیزن چل رہا ہے، ہیٹر ہمارے سیل ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ ہم نے پلاننگ کی تھی سڑی ہوئی جلانے والی دھوپ کے اندر، کڑکتی ہوئی دھوپ میں، آج الحمدللہ بک رہے ہیں۔ اب پرسوں ملتان سے ایک صاحب آنے والے ہیں، ان کا پنکھے کا کام ہے، وہ جناب پرسوں گجرانوالا گجرات جائیں گے پنکھے کی ڈیلنگ کے لیے، اتنی سردی کے اندر۔ ایک دفعہ مجھے بھی شوق چڑھا تھا میں بھی پنکھے بیچوں، تو میں نے جنوری میں ہمارے ایک کزن ہے کراچی میں، ان کو فون کیا، وہ پنکھے کا کام کرتے ہیں، تو منصور یعقوب اینڈ کمپنی کے نام سے دکان ہے، کیا کہتے ہیں بندر روڈ پہ، ایم اے جناح روڈ پہ، وہ 1950-55 سے ہی ہے ماشاءاللہ، دادا کے بڑے بھائی میں بیٹھتے تھے۔ تو میں نے ان کو فون کیا جنوری میں، یار وہ میں نے پنکھے خریدنے ہیں، تو کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ پنکھے خریدنے تو اکتوبر میں آنا تھا۔ اب کدھر پنکھے، اب نہیں پنکھے ملتے۔ یعنی جنہوں نے کوانٹٹی میں کام کرنا ہوتا ہے دکانوں پہ، ان کو سردیوں میں پنکھوں کے سودے کرنے ہوتے ہیں، گرمیوں میں
ہیٹر کی تیاری کرنی ہوتی ہے پہلے سے. کہتے ہیں موقع پہ کچھ نہیں ملے گا، موقع پہ تو جو ملے گا مہنگا ملے گا، آپ کو کیا نفع ملنا. تو ہر چیز کا ٹائم ہے. تو ہمارے پاس آج نیکی کرنے کا ٹائم ہے الحمدللہ. تو ہم نے بھئی آگے چلنا ہے، ٹائم ٹیبل کے حوالے سے کچھ ہم نے بات کرنی ہے جی. دیکھیں اس کا ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا، مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مدت تک صوفیاء کی خدمت میں رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بزرگ وہ صوفیاء کی خدمت میں جاتے تھے. فرماتے ہیں ایک مدت تک میں صوفیاء کرام کے پاس جاتا رہا. ان کی صحبت سے دو باتیں مجھے یہ معلوم ہوئیں. نمبر ایک، وقت تلوار کی مانند ہے، آپ اس کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ یہ آپ کو کاٹ دے گا، یہ ضائع ہو جائے گا. دوسری بات، اپنے نفس کی حفاظت کریں، اپنے نفس کو نیکی پہ لگائیں ورنہ یہ آپ کو گناہ پہ لگا دے گا. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت بڑی عمر ملی، بہت بڑی عمر ملی، سینکڑوں سال کی عمر ملی. وفات کے وقت کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی طویل زندگی پائی، ماشاء اللہ، تو آپ نے اتنی طویل زندگی کو کیسے پایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو بس یہ محسوس ہوا کہ ایک کمرے کے دو دروازے ہیں، ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے نکل گئے. اب میری عمر ہے 50 سال. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عمر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. ہر شخص اس پہ غور کر لے تو اس کو اپنا بچپن کل کا لگتا ہے. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہیں اسی فیز میں. جو نوجوان ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 65 سے اوپر ہوگی، 57 ہے. اچھا جوان ہے آپ تو 57 سال کا تو جوان ہی ہوتا. تو بہرحال عمر کچھ بھی ہو ایسے ہی لگتا ہے کل کی بات ہے. تو 30 سال والے کو بھی یہی لگتا ہے، 20 والے کو بھی یہی لگتا ہے، 57 والے کو بھی یہی لگتا ہے، اور 500 والے کو بھی یہی لگتا ہے. ادھر سے داخل ہوئے، ادھر سے نکل گئے. ٹوٹل عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. اس کو ذرا ابراہیم شاہ ظفر کا شعر کر دیں. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 وائی فائی میں کٹ گئے اور 2 محبوب کے انتظار میں. آج کل تو یہی چل رہا ہے. دیکھیں ہماری ملکیت میں نا کئی چیزیں ہیں. پیسہ ہے، سونا ہے، استعمال کی چیزیں ہیں. تو ہم لوگوں کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ وقت بھی ہماری ملکیت میں ہے. ہم باقی تمام چیزوں کو خرچ کرنے میں دماغ سے، سوچ سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرنے دیتے، اس کو احتیاط سے خرچ کرتے ہیں. وقت جو ان سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کو ضائع کرنے میں کچھ نہیں سوچتے. ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں وقت انتہائی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو ہم بے دردی سے ضائع کرتے ہیں، غفلت میں ضائع کرتے ہیں. ہم 10 روپے کے نوٹ کو بھی کہتے ہیں کہ استعمال کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے کرو بھائی، اور وقت جو اتنا قیمتی ہے اس کو ہم ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی ٹائم ٹیبل کے حوالے سے. ٹائم ٹیبل کیسے بنایا جائے، اس کے فوائد کیا ہیں، تھوڑی سی بات ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں. جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں دین کی لائن میں یا دنیا کی لائن میں، جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں دنیا کی لائن میں یا دین کی لائن میں، انہوں نے نظام الاوقات کی پابندی کی ہے. وقت ضائع کرنے والے ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو وہی 60-70 سال دیے کم و بیش اکثریت کو، اور 24 گھنٹے کا دن دیا. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا. سب سے پہلے تو ہم یہ نیت اور ارادہ کریں کہ ہم نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے. تو جنہوں نے ارادہ کر لیا ہاتھ کھڑے کریں جی. ماشاء اللہ جی آپ نے نہیں کیا؟ اچھا ٹھیک، آپ ادھر مصروف تھے نا. ٹائم ٹیبل بنائیں گے جی انشاءاللہ تعالی. اب آپ ارادہ کر رہے بنا لیجئے گا. فائدہ اس کا آپ ہی کو ہوگا، مجھے نہیں ہوگا، آپ ہی کو ہوگا. جو بنا لے گا اس کو ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو انٹرنیٹ پہ سن یا دیکھ رہے ہو وہ بھی ارادہ کر لیں جی.
ٹائم ٹیبل بنائیں، ارادہ کر لیا، اس کے بعد ہم اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے اس کو صحیح طریقے سے مکمل بنانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور آسانی عطا فرما، اور اس میں جو رکاوٹیں ہوں گی ان کے لیے جو قربانیاں مجھے دینی پڑیں گی اس کا بھی حوصلہ عطا فرما۔ بغیر قربانیوں کے کام کوئی نہیں ہوتا جی، مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے کاموں کی فہرست بنائیں، جو اہم کام ہے نا ضروری ان کی، جو بالکل ہی غیر اہم ہے ان کو تو نظر انداز کرنا شروع کریں۔ جو ہمارے امپورٹنٹ کام ہیں ایک دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ بہت امپورٹنٹ کام ایک دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ 5 ہو جائیں گے، شاید اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو جس کے کم ہے یا زیادہ ہیں تو اپنے سارے کاموں کی ایک روٹین بنا لے، اٹھنے کی، جاگنے کی، رات کو سونے کی، صبح کے ناشتہ۔ الحمدللہ میرا ناشتہ صبح 9:15 بجے گھڑی کے اوپر گھڑی ہوتی ہے تو 9:15 بجے میرا ناشتہ آیا ہوتا ہے۔ یہ پوچھ لیں ان سے 10 بجے میں ہیڈ آفس میں ہوتا ہوں، اور کبھی 10 بجے نہ پہنچوں، جیسے آج نہیں پہنچا تو میں کسی کام سے نکلا تھا، ایک صاحب سے ملاقات تھی تو ان سے مل کے تھوڑی دیر میں پہنچ گیا۔ مطلب گھر سے اٹھنے کی ترتیب وہی ہے، اب کہیں اور جانا ہے تو لازمی بات ہے وہ بھی اسی وقت میں کرنا ہے۔ تو اٹھنے جاگنے کی ترتیب، نمازوں کے اوقات تو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیے ہوئے، باقی کاموں کے اوقات ہم دیکھیں۔ پھر جو جتنا ذہنی کام ہو، بوجھل کام ہو، اس کو صبح کے وقت میں کریں۔ اپنے کاموں کو لکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کا ایک اندازہ لگائیں کہ کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ کام صبح کے وقت میں زیادہ بہتر ہے، کچھ رات کے وقت میں زیادہ بہتر ہے، تو ہم اس کو دیکھیں۔ دوسرا ہم اس میں ایک اور یہ غور کریں کہ کس کام میں ہمیں کتنا وقت دینا چاہیے، کس کام کو کتنا وقت دینا چاہیے وہ لکھیں۔ پھر کوشش یہ کریں کہ جس کام کو جتنا میں نے وقت دیا ہے اس کو اس میں کروں اور اس میں سے بھی 5 منٹ بچا لوں۔ جب وہ بچنے شروع ہو جائیں تو اور اس کو کم کرنا شروع کریں۔ یہ کیلکولیشن ہمیں کرنی پڑے گی اگر ہمیں کوئی مضبوط بڑا کام کرنا ہے تو۔ پھر اس میں ہم یہ غور کریں کہ کس کام میں کتنا دماغ، کتنی قوت، کیا چیز چاہیے، تو اس کام کو اس حساب سے رکھیں۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو ذرا جسمانی قوت کی ضرورت ہے، پہلے ٹائم میں رکھیں، صبح کے وقت جب آرام پورا ہو چکا ہو۔ وہ شام کو نہ رکھیں، سارا دن کے بعد تھکے ہوئے ہوں گے۔ اور جو کام روٹی روزی سے، رزق سے تعلق رکھتا ہے، کوشش کریں کہ وہ صبح پہلے وقت میں ہو۔ ہماری تو دکانیں زوال کے وقت کھل رہی ہوتی ہیں، تو ترقی کدھر سے ہو۔ چائنا میں گیا تو وہاں فوتیان مارکیٹ ہے ایوو سٹی کے اندر، تو جب وہاں جانا ہوا تو پتہ لگا 4 بجے مارکیٹ شٹ ڈاؤن۔ کسی بھی دکان پہ جاؤ، ہم کہیں جو پاکستان سے آئے مال لینا، نہ صبح نا 4 بجے بند۔ سب سے پہلی مرتبہ جب میں چائنا گیا تو مجھے کسی نے، اس وقت بہت میں نے سروے کیا، بہت گھوما، بہت مارکیٹنگ، بہت چیزوں کو دیکھا۔ پہلی دفعہ تھا تو زیادہ محنت، دوسری دفعہ پھر اور کچھ پتا تھا، پھر تیسری دفعہ کرتے کرتے کئی سفر میں پھر ایک اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب بالکل یہاں جانا ہے اور اسے کام کر کے واپس آ جانا ہے۔ تو وہاں مجھے کسی نے کہا یہاں نائٹ مارکیٹ بھی لگتی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نائٹ مارکیٹ میں بھی چلے جائیں گے۔ تو نائٹ مارکیٹ جب گیا تو وہ تو ریٹیل کی مارکیٹ تھی، پرچون کی، لوگ کھانے پینے آ رہے تھے۔ وہ نائٹ مارکیٹ بھی 11:30 بجے بند ہو جاتی، نائٹ مارکیٹ بھی 12 بجے سے پہلے بند۔ نائٹ مارکیٹ رات 3 بجے تو بند ہوتی ہوگی، وہ بھی بند۔ اور صبح کتنے بجے آتے ہیں؟ 7 بجے۔ 7 بجے دکانیں کھلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت میں دعا دی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث نقل کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دیجئے۔ اور ہم صبح کے سو رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ایک مرتبہ صبح سو رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اٹھیے،
اپنے رب کے رزق کی تقسیم کے وقت حاضر رہیے۔ پیاری بیٹی اٹھیے اور اپنے رب کے رزق کی تقسیم کے وقت حاضر رہیے اور غفلت والوں میں شامل نہ ہو جائیے، کیونکہ اللہ رب العزت طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا نا، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، ایسے کام نہیں بنے گا۔ ہنسی آ رہی ہے آپ بچوں کو؟ یہ وقت اٹھ کے کام کرنے کا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ تو ان کا کام کیا تھا، فجر کے بعد اپنی ڈیلیوری آرڈر سارے معاملات، لوگ سو رہے ہوتے تھے، وہ جناب فجر کے بعد جا کے اشراق کے بعد جا کے دکان کھول لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا نوازا میں بتاؤں تو انکم ٹیکس والے آ جائیں گے ان کے پیچھے، اس لیے نہیں بتا رہا۔ بہت اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، ان کی نسل در نسل تر گئی صرف صبح کے وقت کام کرنے سے۔ اور ایک صحابی جنہوں نے روایت کی ہے وہ خود فرماتے ہیں، وہ تاجر تھے، کہنے لگے جیسے ہی مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات پتہ لگی، میں نے اپنے قافلوں کو صبح سویرے بھیجنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں بھی بہت بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ تو اپنے کاموں کو صبح کے وقت کریں گے تو نبی کی دعا بھی مل جائیں گی۔ تو بہرحال کاموں کے ٹائم ٹیبل کی بات ہو رہی تھی، تو ہم کاموں کو یہ دیکھیں کہ اہم کتنے ہیں، ضروری کتنے ہیں، غیر اہم کتنے ہیں، پھر کون سا کام کس وقت کرنا مناسب ہے، کون سا کام کس وقت نہ کرنا مناسب ہے، پھر ہر کام کا ایک وقت بنائے کہ اس کام کو مجھے اتنے میں کر لینا چاہیے، وہ وقت ایسا ہو جو پریکٹیکل ہو، مطلب حقیقت کے قریب ہو۔ ایسا نہیں کہ ملتان جانا ہے جی میں بائی روڈ جاؤں گا 2 گھنٹے لکھ دوں، نہیں، وہ گوگل سے چیک کر کے تو ایک حقیقت کے قریب ترین وقت لکھیں اور اس کو اس میں پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو منیمائز بھی کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو میں نے ایسے وقت میں کرنا ہے۔ اچھا جی، نظام یعنی ٹائم ٹیبل بنانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم ٹیبل طے ہے نا، اور ہم نے دیکھا ہوا ہے، اب جو گھڑی بتا رہی ہوگی نا تو ہمیں ہوگا اب یہ کام کرنا ہے، اب وہ، اس کے بعد وہ، یعنی اس وقت کے اوپر ہم اس کام پر آ جائیں گے جو ہم نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جس آدمی نے ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہوتا اور جس نے بنایا ہوتا ہے، کام تو دونوں کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے وہ کام نہیں کرتے، کام کرتے ہی، دونوں میں ایک ذہنی سکون کا فرق ہوتا ہے۔ جس کے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا اس کے دماغ میں بہت سارے کاموں کا بوجھ ہوتا ہے، کام کرتے ہوئے بھی بوجھ ہوتا ہے، اس کام کا بھی جس میں وہ ہے اور جو بعد میں کرنا ہے اس کا بھی بوجھ۔ جس نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے اس کو پتا ہے بھائی 7:30 سے 8:30 بیان ہے، تو اگلا بوجھ 8:30 کے بعد شروع ہوگا، اس درمیان نہیں آئے گا، اور اسے معلوم ہے کہ میں نے اس کو کیچ بھی کرنا ہے، کور بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ذہنی سکون بہت بڑا فائدہ ہے ٹائم ٹیبل کا۔ یہ سمجھ میں آ گئی پوائنٹ، یا دوبارہ اس کو بتا دوں؟ یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ ذہنی سکون۔ پھر اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا، جب ہم نے ہر وقت کو الگ سے سلیکٹ کر کے اس کے اندر وہ ٹائم کے اندر دیکھیں یہ کام اس ٹائم پہ، یہ کام، اب ہم کیا کریں گے، ہر اس کام کو اس ٹائم کے درمیان پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری کوالٹی کے ساتھ کریں گے کہ اس وقت ہم نے بس وہی کرنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا، تو ہمارے کاموں میں کوالٹی بھی آ جائے گی، معیار اچھا ہو جائے گا، تو ہم ایک دن میں کم وقت میں بہت زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے اگر ہم نے یہ چند چیزیں کر لی۔ جب اس کو بنائیں گے تو اللہ دل میں اور بھی خیال ڈالیں گے اچھے اچھے، تو وہ بھی جو ہے نا اس کو اپلائی کیجئے اور بنائیے، اور کوئی اچھا خیال آ جائے تو مجھے واٹس ایپ بھی کیجئے تاکہ آئندہ میں لوگوں کو بھی بتا سکوں۔ اچھا، ٹائم ٹیبل بنانا اچھے طریقے سے غور و فکر کے بعد، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، 2 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال، یاد رکھیے اگر تو اچھا اور بڑا کام زندگی میں کرنا ہے اور صحت کا خیال نہیں رکھا تو پھر فضول ہے یہ سوچ کہ میں کوئی اچھا اور بڑا کام کروں گا۔ اپنی صحت کا خیال، اپنی نیند کا خیال، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بڑا کام یا ملٹی ٹاسکنگ نہیں آپ ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے، احتساب اپنا۔ ہم روزانہ یا ہفتے بعد یا مہینے بعد
ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہیں کہ میرے اس ٹائم ٹیبل سے مجھے کیا فائدہ ہوا، میں کتنا وقت بچا رہا ہوں، کیا پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوا، اور اس طریقے سے مختلف انداز سے غور کرنا کہ میرا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، اس پہ غور کرنا۔ یہاں ایک اور اہم ترین بات، کوئی کام ہم نے کیا ماضی میں، اس میں نقصان ہو گیا، کوئی ماضی میں ایسا کام ہوا جس میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی غم آ گیا، تکلیف آئی، اس کو نہیں سوچنا، ختم، آگے کیا ہو سکتا ہے اس کو سوچیں۔ کوئی کام ہوا بہت بڑا نقصان ہو گیا، رونا دھونا کیا فائدہ، جو ہو گیا ہو گیا، آگے کیا کرنا ہے، آ جاؤ بھائی اگلی بات کرو۔ پچھلے غم، پچھلی پریشانیاں، پچھلی تکلیفوں کو صرف اتنا سوچنا کہ ہم اس سے کوئی نقصان، کوئی پوائنٹ لے کے اگلے نقصان سے بچ سکیں، وہ تو ٹھیک ہے، ماضی سے سبق حاصل کر کے مستقبل میں فائدہ لے لیں، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو سوچنا، بار بار غور کرنا، اس پریشانی کا بار بار تذکرہ کرنا، یہ فضول لوگوں کی عادت ہے، یہ کام والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جو ہو گیا ہو گیا، آگے کیا ہو سکتا ہے اس کو دیکھیں۔ اب بہت اہم بات بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ گزر جائے گی۔ یہ بات جو ہے نا علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، اگر کوئی اس کے 1 کروڑ روپے بھی مانگے نا تو کم قیمت ہے، علماء نے لکھی ہے۔ اس کو میں سادہ اپنے الفاظ میں ذرا سمجھاتا ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ کئی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس چیز سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں میں تھاما جاتا ہے، وہ ان کے پیچھے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، بقرعید پہ گائے آپ نے باندھی، وہ بھاگ گئی، کوئی بندہ گیا دوڑتا ہو گیا، اس کی دم کو پکڑ لیا، اب وہ کنٹرول میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی نا، جس نے دم، وہ اس کی ساری جان تو اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب وہ نہیں ہل سکتی، کنٹرول ہو گئی۔ تو یہ دم آگے ہے پیچھے ہے؟ پیچھے ہے۔ گھوڑا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے تو لگام کھینچ رہے ہیں، لگام آگے ہے پیچھے ہے؟ تو تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روکنا ہے تو لگاموں کو کھینچنا ہے، اور اس طریقے سے کئی چیزوں کی نا جو روکنے والی چیز ہے پیچھے ہوتی ہے۔ وقت کو جو روکنا ہے، علماء نے فرمایا کہ اس کی دم یا اس کی لگام یا اس کی چوٹی یہ آگے ہے، پیچھے نہیں ہے۔ جو پیچھے سے جا کے وقت کو روکنا چاہے گا، تھامنا چاہے گا، کنٹرول کرنا چاہے گا، ہی کین ناٹ، یہ کبھی نہیں کر سکتا، نیور، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ وقت کو مینج کر لے، کنٹرول کر لے۔ علماء نے فرمایا نہ، وقت کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کی چوٹی یا اس کی لگامیں یا اس کی دم آگے ہے، آگے سے پکڑنا ہے اس کو۔ آگے سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ پیش بندی، پلاننگ، پہلے سے اپنی ورکنگ اور پلاننگ کرنا کہ جو آنے والا وقت ہے اس کو میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ پیچھے سے اس کو جا کے کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس کو تو آگے آگے پکڑنا ہے، یہ آنے والے نا اس کو ہاں پکڑنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو وقت کی لگامیں اس کے آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ہاں جی، چلیں الحمدللہ، اللہ کرے عمل میں بھی آ جائے۔ ایک مسلمان کرنل صاحب تھے، فرنگیوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور لکھا، کہنے لگے کہ فرنگی لوگ عشق جو کرتے ہیں نا، ابھی ٹائم ٹیبل بنا کے کرتے ہیں۔ یہ جو انگریز ہے، یہ عشق اور معشوقی بھی جب کر رہا ہوتا ہے تو ٹائم ٹیبل بنا کے کرتا ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ عین اس وقت میں بھی الارم لگایا ہوتا ہے انہوں نے، اور گھڑی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں انہوں نے دنیاوی اعتبار سے جو ترقی پائی، اس کی ایک وجہ ٹائم کی پابندی بھی ہے، اور ہم نے جو نقصانات اٹھائے ہیں کئی اور وجوہات کے ساتھ، وقت کو ضائع کرنا بھی ہے۔ اچھا جی، جب یہ ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں گے اور اس پر چلنا شروع کر دیں گے تو کیا یہ آسانی سے پورا ہو جائے گا؟ نہ۔ اب ان ساری چیزوں پر عمل کیسے کیا جائے؟ یہ آسان نہیں ہے جی، یہ مشکل کام ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی چند مثالیں دے دیتا ہوں، پھر ہر آدمی اپنے حساب سے اس کو دیکھ لیں، کیونکہ ایک تو مرد ہے نا جو ایک کوئی پوزیشن رکھتا ہے، ایک عورت ہے، بیوی ہے، بہو ہے، بہن ہے، تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہتی ہے، تو اس کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہوگا جو ایک مرد کے پاس ہوگا، اور بعض عورتوں کے پاس بھی ہوگا۔
اور بعض مردوں کے پاس بھی نہیں ہوگا، مختلف سب کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ بعض مردوں کے پاس نہیں ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بھی ایک باس ہے، ایک ملازم ہے، ایک آفیسر ہے، ایک ماتحت ہے، تو فرق تو آ گیا نا دونوں کے اندر۔ ایک آدمی بزنس مین ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ جاب کرتا، تو فرق آ گیا۔ تو سب کی اپنی اپنی پوزیشن ہے، تو اس لیے یہ ہر آدمی اپنے حساب سے دیکھے کہ مجھے کیسے کرنا ہے۔ اب میں نے جو مجھے اپنی زندگی میں ہوا 1990 سے لے کے 1999 تک، تو میں ٹھیٹ کاروباری رہا، دن میں بھی کاروبار، رات میں بھی کاروبار۔ سارا دن میں دکان کے اندر ہوتا اور رات کو مکمل دکان میرے اندر ہوتی۔ 1999 دادا کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے انتقال نے نا وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے، لائف چینجنگ تھا۔ پھر ایک دم بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں۔ وہ انٹرویو میرا تیسر صاحب نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس کو کچھ سن لے تو اس میں شاید میں نے بتایا ہوا ہے۔ ابھی صرف میں ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ جو بہت ساری تبدیلیاں آئیں تو الحمدللہ ٹائم کے حوالے سے بھی، تو دکان تو میں پہلے بھی جاتا تھا، اس کے بعد بھی جاتا رہا۔ تو شالمی میں دکان 7:30 بجے پھر بند کر دیتا تھا۔ مارکیٹ ہماری جس پلازے میں دکان ہے تو وہ آج بھی 10 بجے تک کھلی ہوتی ہے، اور اس میں وہ ایک وہاں ہول سیلر ہیں، تو وہ تو رات کو 10:30 11 بجے اپنی بلٹیاں کروا کے مزدوروں کو مال دے کے پھر جاتے تھے 11 بجے کے قریب۔ میں 7:30 بجے بند کر دیتا تھا۔ پھر اپنے رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو کہتا بھی تھا بھی جلدی بند کرو، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو، گھر والوں کو بھی ٹائم دو، اپنے آرام کا بھی خیال رکھو۔ تو خیر الحمدللہ میری کسی نے کوئی بات آج تک نہیں مانی، کسی نے نہیں مانی، آپ بھی نہیں مانیں گے۔ بھئی دکان پہ کسٹمر آ رہا ہے، کون گھر جائے گا؟ پاگل ہی ہوگا کوئی۔ اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوا، اپنے آرام کا، مطالعے کا، گھر میں وقت گزارنے کا، ایک سکون کا وقت ملا، اور جو میرے نصیب کا تھا وہ مجھے پورا ملا، کم نہیں ہوا۔ اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم دکان نمازوں کے لیے بند کرتے تھے، ظہر کی نماز کے لیے بند کی تو واپس آنے تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، مسجد آنا جانا اور نماز پڑھنا۔ جب ہم نماز پڑھ کے واپس آتے تو کسٹمر باہر کھڑے ہوتے تھے، عصر کے لیے 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے تھے، مغرب کے لیے بھی 25 منٹ لگ جاتے تھے۔ جب ہم آتے تھے کسٹمر باہر کھڑا ہوتا تھا، وہ چیز جو ہم سے اس نے لینی ہوتی تھی وہ اور بھی لوگوں کے پاس ملتی تھی، کوئی میں اکیلے تھوڑی ہوتی تھی، برابر میں دکان ایک دیوار ادھر بھی ملتی تھی، کہتے نہیں بس آپ سے لینی۔ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں، روٹین کی بات تھی۔ آج بھی وہاں جو دکان کرائے پہ دے دی ہے، دائیں بائیں جو لوگ ہیں اس زمانے کے، ان سے جس سے مرضی پوچھ لیں، ورنہ آپ کو جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو اس کے کئی فائدے ہوئے۔ کچھ دکاندار صبح جاتے ہیں، رات تک دکان بھی بیٹھے رہتے ہیں، نہ پیشاب کرنے جاتے ہیں، نہ کھانے پینے کا خیال رکھتے، مثانہ کمزور، کئی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ دن میں جب آپ کئی دفعہ نماز پڑھنے چلے گئے، ویسے ہی آپ تازہ دم رہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ دکاندار کسٹمر کا اعتماد اور بڑھ گیا، اور جب ہم نے اپنے حساب کتاب لگائے، دکاندار ہر سال لگاتا ہے نا حساب، تو جب پہلے میں دکان بند نہیں کرتا تھا اس میں نفع کم تھا، دکان بند کرنے شروع کی، نفع بڑھ گیا۔ یہ تو اس کا کام ہے۔ تو دنیا نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، میں نے لوگوں کو بڑا سمجھایا، اپنے رشتہ داروں کو بھی، الحمدللہ کسی نے کوئی بات کبھی نہیں مانی۔ کیسے بند کرتے دکان؟ کسی نے نہیں کی۔ میں نے کی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، عزت بھی ملی، مال بھی ملا۔ ذرا ہمت کرنی پڑتی ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اگر آپ نے یہ طے کر لیا، اول تو آپ خود ہی نہیں طے کریں گے، خدا نہ خاصا اگر کوئی کر لے تو ساتھ کوئی نہیں دے گا آپ کو، خود ہمت کرنی پڑے گی۔ دوسرا، اب رات کو گھر کی بات ہے، یہ گھر ہے نا، رات کو سارے میرے خاندان والوں کو، ملنے والوں کو بتایا 10 بجے کے بعد میں نے نہیں ملنا، چاہے میں ساری رات سوؤں جاگوں کیا کروں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، 10 بجے کے بعد نہیں ملنا۔ اسی گھر میں 1 2 4 دفعہ نہیں، مجھے گنتی یاد نہیں کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے، گھر میں مہمان آتے ہیں، میرے والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں حضرت آپ لوگ جو آئے نا، مہمانوں کو کہتا ہوں گاڑیوں پر آئیں، میں نے پیدل جانا ہے، تو میں جا رہا ہوں، تو میں نے پیدل کہاں جانا ہے، بس ان سے اس کمرے سے نکل کے اپنے بیڈ روم میں جانا ہے، کہ آپ نے گاڑیوں پہ جانا ہے، میں نے پیدل جانا ہے، میں چلتا ہوں۔
میں چلا جاتا ہوں کمرے میں. اب یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. دیکھا جائے تو معیوب بھی لگتا ہے, یہ بری بات ہے, کوئی اچھی بات بھی نہیں لگتی. بھئی آپ آئے ہیں 8 بجے 9 بجے, آپ کو پتا ہے میں نے 10 بجے اٹھ جانا ہے, تو آپ ایسے ٹائم پر آئیے. میرے اگلے معاملات ہیں, اگر میں آپ کے ساتھ 12 بجے تک بیٹھا رہوں گا تو میں نہیں زندگی گزار سکتا بھائی, میری اگلی چیز ڈسٹرب ہوگی. تو یہ سب کو پتہ ہے, شروع میں سب کو برا لگا, میرے ابو جی کو بہت برا لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے, لیکن بہرحال ہوں گا یہ پاگل ہے, اس نے تو کسی کی سننی نہیں ہے بس. ٹھیک. اب ماشاءاللہ کسی سے تعلقات میرے خراب نہیں ہوئے. اب لوگ اس ٹائم پہ آتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس آنا ہے. اب کئی لوگ آتے ہیں نا وہ شادی کارڈ لے کے کہ جی سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں کہ 10 بجے کے بعد آپ نے نہیں ملنا, فلانی جگہ ہم آپ کے بعد جائیں گے. تو بھائی میرا کام تو سیٹ ہو گیا نا, اب اگلا سیٹ کرے کہ مجھ سے کیسے ملنا. میں نے تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے بتا دیا. لیکن یہ کام وقت کے ساتھ ہوگا, ایسے نہیں ہوگا, کوئی چپیڑ ہی نہ مار دے آپ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد میں ہیڈ آفس جاتا ہوں, لوگ ملنے آتے ہیں ان کو ٹائم دیتا ہوں, اوپننگ ٹائم بھی اور کلوزنگ ٹائم بھی. بھئی آپ نے آنا ہے نا, تو انشاءاللہ آپ 11 بجے آئیں, 11:30 تک آدھے گھنٹے میں اپنے کام کو پورا کر لیں, اور کوشش کرتا ہوں وہ بھی 20 منٹ میں ہو جائے. اور جب سے کاموں کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا ہے تو بڑے بڑے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں, فضول باتوں میں وقت نہیں گزارتے ہیں, کام ہو جاتے ہیں. ابھی میں گزشتہ بدھ کو آپ کے سامنے یہاں بیان کیا, بدھ کو بیان یہاں سے کیا, یہاں سے 7:30 سے 8:30 بیان کر کے میں 9 بجے روانہ ہوں تقریباً. تو ہم یہاں سے گئے سیدھا علی پور. آپ گوگل میں لگائیے علی پور کتنے گھنٹے بتا رہا ہے, 5-6 گھنٹے بتاتا ہے, کیا بتاتا ہے. علی پور گئے, وہاں وہ میزبان انتظار میں تھے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. سردار عطاء الرحمان صاحب ان کے گھر ٹھہرے. فجر کے لیے وطر میں نے نہیں پڑھے ہوئے تھے, تو وطر وہاں جا کے پڑھ کے سو گیا. فجر کے لیے اٹھے, اپنی جماعت کرائی, پھر سو گیا. اگلا جو میرا ٹائم تھا کسی جگہ 9 بجے کا دیا. میں نے بیسیکلی علی پور سے آگے جانا تھا سیت پور. وہاں علی پور میں ایک مدرسہ ہے بہت بڑا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے یہاں بیان کر لیں. میں نے کہا ممکن نہیں ہے, میں نے 3 شہروں میں جانا ہے, 4 شہروں میں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آن دا روڈ ہمارے آپ کے راستے میں ہم ہیں, کہیں دائیں بائیں نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ان کا آپ 10-15 منٹ دے دیں. میں نے کہا 15 منٹ آپ کو دیے. ان کو صبح میسج کر دیا 9 بجے پہنچ جائیں گے. ان کا آ جائیں. ہم 9 بجے میں 1 منٹ تھا یا 9 بج چکے تھے, بس ہم پہنچ گئے وہاں. اب انہوں نے کہا آئیے جی ہمارا 3.5 ایکڑ کا مدرسہ ہے, آپ کو دکھاتے ہیں, یہ وزٹ. میں نے کہا بھائی 9:15 میں نے یہاں سے نکلنا ہے. ڈرائیور کو کہہ دیا گاڑی موڑ لو. آپ نے بیان کرانا ہے, کھانا کھلانا مطلب وزٹ کرانا ہے, جو مرضی کرانا ہے, 9:15 میں نے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ 9:13 پہ ممبر پہ بٹھائیں گے, میں 9:15 پہ اٹھ جاؤں گا. انہوں نے میرا دیکھا نا کہ یہ کوئی پاگل ہی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ. انہوں نے کہا جی آپ کو وزٹ نہیں کرانا, آؤ جی. جلدی طلباء کو بلایا, میں نے الحمدللہ بیان کیا اور ان کو جزاک اللہ کہا اور مہربانی شکریہ, اور وہاں سے چل پڑا. اس کے بعد ہم گئے سیت پور, علی پور سے سیت پور. وہاں رضائیوں کی تقسیم تھی اور کچھ اور چیزیں تھیں اور کھانا تھا. تو ان کو بتا دیا ہمارا نکلنے کا ٹائم یہ ہے, کیونکہ 2 بجے مجھے پہنچنا ہے بہاولپور. تو یہ سیت پور والے کہنے لگے کہ بہاولپور میں نا اصل میں نقشبندی اجتماع ہو رہا ہے, اسے کل ختم ہونے, آپ 4 بجے بھی پہنچ جائے تو کیا ہوگا, کوئی کچھ کہے گا آپ کو. میں نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤں, کہ آپ پہلی دفعہ آئیں. میں نے کہا جناب مجھے جانا ہے, میں نہیں رک سکتا. خیر انہوں نے اکرام بھی بڑا کیا, پھر ہم وہاں سے نکلے, بہاولپور پہنچ گئے. بہاولپور والوں کو بتا دیجیے آنا ہے, بیان کرنا ہے. اس کے بعد میں نے جانا جلال پور, وہاں میرا بیان ہے. اب بہاولپور والوں نے کہا جی تھوڑی دیر آرام کر لیں, سو جائیں, یہ کر لیں. خدا کے بندے میں بیان کرنے آیا ہوں, آپ مجھے آرام پہ لگا رہے ہو. آرام کرنا میں گھر جا کے کروں گا, آرام کرنے تو میں نہیں آیا. تو میں نہ لیٹا. پھر جناب انہوں نے کہا کہ بس آپ کا بھی بیان شروع کرا, تو آپ بیٹھیں. میں نے کہا نہیں میں نیچے بیٹھوں گا جہاں پہ سب بیٹھے ہوئے. تو ادھر جا کے بیٹھ کے بھی انہوں نے مجھے 20-25 منٹ انتظار کروایا, 15-20 منٹ, پھر بیان شروع کروایا. بیان وہاں پہ کیا الحمدللہ. پھر ان کو جو ٹائم تھوڑا سا بڑھ گیا, لیکن اگلے جلال پور میں اتنا گیپ تھا کہ یہاں کا جو انہوں نے آدھا پونا گھنٹہ لگایا تو وہ بڑا ایزی تھا, مینٹلی بہت فریش تھا الحمدللہ. وہ بیان کیا
اور بیان کر کے پھر وہاں سے گاڑی بھگائی، پھر جلال پور میں آ کے پھر ہم نے 25 منٹ آرام کیا تقریباً، پھر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد بیان کیا، اور وہاں سے دوڑ لگائی تو لاہور پور۔ تو بدھ کی رات کو یہاں سے نکلا، علی پور، سیت پور، بہاول پور، جلال پور، چاروں جگہ ماشاءاللہ سارے کام کرتے ہوئے پھر وہاں سے نکل کے لاہور پور اس کے ساتھ اتنے سارے پوروں کے ساتھ لاہور کو فری میں لگا دیا، پور پہنچ گیا۔ اب یہ سب کیسے مینج ہو گیا کہ آپ نے تقریباً 28 گھنٹوں میں 4 شہروں میں 4 بیان ہو گئے، سارے کام ہو گئے، تقسیم ہو گئی، کھانے ہو گئے، ساری معاملات، ہر چیز ہو گئی، اور سفر بھی ہو گیا، الحمدللہ سارا کچھ ہو گیا کہ آپ نے ٹائم کو بنایا، پلاننگ کی، سیٹ کیا، اس کے بعد ان لوگوں کو پابند کیا جو ٹائم کے واقعتاً پابند نہیں ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا ڈنڈا رکھنا پڑتا ہے، سختی رکھنی پڑتی ہے، پھر اس سے نکلنا پڑتا ہے کہ اس کو برا لگے گا، بھائی میزبان کو، بھائی معافی چاہتے ہیں، ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا، تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے، تو ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سخت کو اپنے اوپر بھی سب سے پہلے لاگو کرنا ہوتا ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا ہوتا ہے، بھائی اپنا آرام کریں گے، بھی لاہور جا کے ادھر آرام کرنے تھوڑی آئے، کام کے لیے آئے، کام کر کے آگے، پھر آگے، پھر آگے۔ ابھی عمرے سے میں آیا الحمدللہ، رات کو فلائٹ اتری، ہم 2:30 بجے کے قریب گھر پہنچے، صبح میں 9:59 پہ میٹنگ شروع کر چکا تھا، 10 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا، آرام کریں گے رات کو، اب کام کا وقت شروع ہو گیا، اب کھڑے ہو جو، بستر کو چھوڑ دو۔ لوگ عمرے سے آتے ہیں تو وہ 1 دن 2 دن 3 دن تو کمر ہی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ کم سے کم 1 دن تو آرام ہو۔ تو الحمدللہ جب ہم نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کا پابند کرنا ہے، جب آپ اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مخلص ہیں، پابند ہیں، پھر دوسروں کو پابند کرنا ہے، پھر دوسرے دیکھیں کہ یہ پھر وقت میں کچھ کام کر رہا ہے تو پھر وہ بھی آپ کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ذرا اپنے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ پنکچوئل کرنا پڑتا ہے، پھر ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے پھر آپ ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتے ہیں، پھر آپ کئی کام کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے نظر بد سے بھی بچائے، حفاظت میں بھی رکھے، اور مزید بہتری عطا فرمائے، جہاں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اس کو مجھے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اس قیمتی چیز کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگا کرتی۔ وقت وہ سرمایہ ہے، اس کو صحیح جگہ انویسٹ کر کے ہم اپنی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اور وقت وہ سرمایہ ہے، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو ہم بے قیمت بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں باتیں تو اور خیال میں آ رہی ہیں، لیکن وقت ہی کی وجہ سے میں اس وقت کو پھر پورا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔